یہ بتا رہے ہیں، یہ بتانا مقصود ان کا ہے اور ان لوگوں پر رد کرنا ہے ان منطقیوں کا جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، جو کہ اس کے یہاں پر دلیل بھی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، بدیہی کے یہاں پر جو ہے ثابت کرنے کے دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا رد کریں گے۔ جب بدیہی چیز ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں، دوسرا معنی بتا دیا کہ ضرورت کا معنی یہ کر رہے ہیں بدیہی، تو بتا رہے ہیں کہ تصور تصدیق دونوں تقسیم ہوتے ہیں بدیہی طور پر، اکتساب کی طرف بھی اور ضرورت کی طرف بھی۔ اور میں بتایا یہ لا کر رد کر رہے ہیں ان منطقیوں کا جو کہتے ہیں بدیہی چیز کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ رد کریں گے کہ بدیہی چیز کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بدیہی چیز تو بدیہی، اس کے یہاں پر جو ہے سامنے نظر آ رہا ہو، آگ جلانے والی ہے نظر آ رہی ہے، پانی آگ بجھانے والا نظر آ رہا ہے، تو اس کے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بتا رہا ان ھذہ القسمۃ بدیہۃ، تو گویا کہ شارع نے ضرورت لا کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بھی ضرورت کا معنی بتا رہے ہیں شارع، اوپر جو گزرا تھا یا قسمان بھی ضرورت ہے، ایک معنی انہوں نے بتایا ہے بھی ضرورت کا وجوب، ضرورت معنی وہ وجوب، تو معنی بن جائے گا تقسیم ہوتے ہیں وجوبی طور پر، یعنی تصور تصدیق دونوں وجوبی طور پر تقسیم ہوتے ہیں، ضرورت کی طرف بھی اور اکتساب کی طرف بھی۔ تو ضرورت کا معنی وجوب ہوگا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے بالضرورت، اس کا معنی وجوب کا کیا ہے، تو معنی بن جائے گا وجوبی طور پر یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں، ضرورت کی طرف بھی اور اکتساب کی طرف بھی۔ اور یہ گویا کہ لا کر انہوں نے تردید کی ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ سارے تصورات بدیہی ہے یا سارے تصدیقات نظری ہے، ان کا رد کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، کچھ تصورات بدیہی بھی ہوں گے، کچھ نظری بھی ہوں گے، کچھ تصدیقات بدیہی بھی ہوں گے، کچھ نظری بھی ہوں گے، اس وجہ سے ضرورت و اکتساب دونوں لفظ آئے ہیں۔ اور دوسرا جو نیچے اندر لکھا ہوا ہے ضرورت کا معنی انہوں نے بدیہی لیا ہے، اندر کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے ان ھذہ القسمۃ بدیہۃ، تو دوسرا وہ ضرورت کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ بدیہی کے معنی میں ہے ضرورت، تو معنی بن جائے گا یختصمان بداہۃ، بھی ضرورت کا معنی ہو جائے گا بداہۃ، دونوں بدیہی طور پر تقسیم ہوتے ہیں ضرورت کی طرف اور اکتساب کی طرف۔ یہ کیا کر گویا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ان منطقوں کا رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بدیہی چیز کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا یحتاج، آگے بتا رہے ہیں اور پہلے گزرا ہے کہ بدیہی چیز وہ ہوتا ہے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نظری ہوتا ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، تو بتا رہا بدیہی ہے لا یحتاج الی تجسم الاستدلال، استدلال کے تکلف کی محتاجگی اس میں نہیں ہوتی ہے، استدلال کے تکلف میں پڑھنے کی تجسم معنی ہوتا ہے تکلف، تکلیف، یعنی اس دلیل پیش کرنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی۔ کما ارتقبہ القوم، جیسے کہ بعض منطقیوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے، یعنی بدیہی چیز کے پیش کرنے کے لیے بھی انہوں نے دلیل پیش کی ہے، بدیہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کیا ہے، یہ ارتکاب انہوں نے کیا تکلیف کی ہے، ویسے اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے وجہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ بدیہی طور پر دونوں یہاں پر تقسیم ہوتے ہیں ضرورت طرف اکتساب کی طرف، تو یہ بدیہی طور پر تقسیم کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ تو وجہ بتائیں گے اس کا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے تصورات ایسے ہیں جو بدیہی طور پر سمجھ میں آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بدیہی طور پر سمجھ نہیں آتے ہیں، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور ایسے بہت سارے تصدیقات بھی ایسے ہیں کہ بدیہی طور پر نظر آئیں گے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے ان میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہاں پر جو ہے شمولیت ہے، سب کو شامل ہے، وہ ایک بات کہنا کہ بدیہی ہے بس اور یہاں پر جو ہے نظر فکر کی ضرورت ہی نہیں، اکتساب نہیں ہے، یا یہ کہنا سارے اکتسابی ہے بدیہی نہیں ہے، یہ دونوں غلط ہے۔ وذالک، کہتے ہیں یہ بدیہی طور پر تقسیم ہوتے ہیں اس کی وجہ لأننا اذا رجعنا الی وجداننا وجدنا من التصورات، کہتے ہیں ہم نے جب رجوع کیا اپنے وجدان کی طرف، اپنے عقل کی طرف، اپنے سوچ و بچار کی طرف، یہاں پر وجدان دل کے یہاں پر سوچ کہا جاتا ہے، اپنے وجدان کی طرف ہم نے رجوع کیا تو وجدنا من التصورات، یعنی ہم نے اپنے سوچ کی طرف آ گئے تو بہت سارے تصورات ہمیں نظر آئے، ما هو حاصل لنا بلا نظرین، جو ہمارے لیے بغیر نظر کے حاصل ہو رہے تھے، بہت سارے تصورات ہیں لیکن وہ نظر کے بغیر حاصل ہو رہے ہیں، یعنی غور و فکر دلیل کے بغیر بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ ایسے بھی تھے کتصور الحرارت والبرود، جیسے کہ حرارت گرمائش کے تصور کرنا، یہ بغیر دلیل کے نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، برودت اور ٹھنڈک، برف کی ٹھنڈک یہاں پر جو ہے یہ نظر آ رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے بغیر کسی یہاں پر دلیل کے، بغیر کسی ضرورت کے، نظر و فکر کے بغیر۔
ومنہا، اور بہت سارے تصورات ایسے بھی تھے ما ہو حاصل بالنظر والفکر، جو ہمیں حاصل تو ہو رہے ہیں لیکن غور و فکر کرنے کے بعد حاصل ہو رہے ہیں، بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال دینے کا تصور حقیقت الملک والجن، جیسے فرشتوں کا تصور اور جنات کا تصور، یہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا یہاں پر دلیل قاعدہ کلیہ ملانے پڑیں گے کہ جن کیا ہوتا ہے، تھوڑا دلیل دینا پڑے گا، اور فرشتے کیا ہوتے ہیں دلیل دینے کے بعد جا کے سمجھ میں آئے گا۔ ہے تو تصور یہ بھی ہمارے تصور میں آ رہا ہے، ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں آ رہا، بغیر کسی دلیل کے دلیل دینا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کا تصور حقیقت الملک، جیسے فرشتے کی حقیقت کا تصور۔ فرشتے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنس لا یأکل ولا یشرب لا یلد ولا یولد۔ یہ کہا جائے گا ملک فرشتہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ یذکر لا یذکر ولا یؤنس لا یأکل ولا یشرب لا یلد ولا یولد۔ یہ ایسے یہاں پر جو ہے نورانی جسم ہے جو مختلف اشکال میں تبدیل ہو سکتا ہے اور مذکر مؤنث نہیں ہوتا، کھاتا پیتا نہیں ہے، نہ کسی سے جنا ہے نہ کوئی چیز جانتا ہے۔ یہ حقیقت ملک ہے فرشتے کا۔ تو گویا کہ اس میں بہت سے دلیل ہم نے ملا دیا کہ ایسے جسم ہے جو مختلف اشکال اپنا سکتا ہے، مذکر بھی نہیں ہے، مؤنث بھی نہیں ہے، کھاتے بھی نہیں ہے، پیتے بھی نہیں ہے، پیدا بھی نہیں ہوتے ہیں، پیدا کرتے بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے ہم نے قاعدے ملائے، بہت سارے یہاں پر نظر و فکر کیا ہے، تب جا کر حقیقت معلوم ہو گیا ملک کا۔ والجن، جن کے اندر بھی ایک تصور ہے لیکن کیونکہ دلیل ملانا پڑتا ہے۔ جن کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ یذکر ویؤنس یأکل ویشرب یلد ویولد، سب اس میں ہے۔ بہت سارے اشکال یہ بھی اپنا سکتا ہے لیکن یہ مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ جن کیا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ ہم نے وجدان میں آ گئے، اپنے وجدان کی طرف آ گئے، اپنے عقل و فکر کی طرف آ گئے، تو بہت سے تصور ہمیں حاصل ہو رہے تھے بغیر غور و فکر کے، جیسے گرمی اور سردی کا تصور، اور بہت سے ایسے بھی تھے بغیر دلیل کے سمجھ نہیں آ رہے تھے، جیسے کہ جن اور فرشتوں کا تصور۔ وقضا من التصدیقات ما يحصل بلا نظر، ایسے ہی تصدیقات بہت سارے ہیں جو بلا نظر و فکر کے حاصل ہو رہے ہیں۔ کالتصدیق بان الشمس محرقۃ والنار محرقۃ، جیسے تصدیق اس چیز کا کہ سورج مشرقۃ روشن ہونے والی، روشن کرنے والی ہے، بان الشمس مشرقہ روشنی والی ہے، والنار محرقہ آگ جلانے والی ہے۔ اب یہ ایک تصدیق ہے لیکن کیونکہ دلیل کے تو کہ بغیر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، سورج نکلتے خود پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ روشن ہے، اور آگ یہاں پر جلتی خود یہاں پر جلانے والی پتہ چلتا ہے، یہ بھی ایک تصدیق ہے لیکن کیونکہ بغیر دلیل کے ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ ومنها ما يحصل بالنظر، اور بہت سے تصدیقات ایسی بھی ہیں جو نظر و فکر کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، جیسے کہ بأن العالم حادث والصانع موجود، جیسے اس چیز کا تصدیق کہ عالم حادث ہے، لیکن یہ دلیل کے بغیر سمجھ میں کس حادث ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دلیل ہوگی، غور و فکر کریں گے تب پتہ چلے گا عالم حادث ہے، پورا دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن اس میں دلیل ہوگا تب پتہ چلے گا۔ وہ یہ کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یہ قاعدے ملائیں گے پورا۔ عالم کیونکہ حادث ہے مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا ہے، اس کو حادث کہتے ہیں۔ یا العالم متغیر، اس میں تغیر تبدل آتا رہتا ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر تغیر آنے والی چیز ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو معلوم ہو کہ عالم بھی فالعالم حادث، یہ بھی حادث ہے۔ تو گویا کہ یہ قاعدے ملائیں گے تب جا کے پتہ چلے کہ عالم حادث ہے۔ والصانع موجود، اور صانع موجود ہے، یعنی اس کا عالم کو بنانے والا بھی کوئی ہے، تو یہ بھی یہاں پر جو ہے قاعدہ کلیہ ملائیں گے تو یہ تصدیق ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ بہت سے تصدیقات بھی ایسے ہیں جو غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو غور و فکر کے بغیر بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ قولوا وهو ملاحظة المعقول آخر دعوانا